حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ظاہر بات ہے کہ تابعی ہیں، ان کا قول جو ہے اس کو ایک خود اپنی جگہ پر ایک سند ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی شے منقول ہوئی ہے، مرفوع نہیں ہے، اور یہ مرسل کوئی بات ہو، اگر چاہیے کہ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب بھی نہیں کیا۔ عن الحسن، حضرت حسن بصری سے یہ مروی ہے کہ ان کا قول ہے، ہوا میزان لہو کے فتان و لسان وہو بید جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میزان ہے قیامت میں جو نصب کی جائے گی، اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی، وہ جو جہاں سے پکڑا جاتا ہے، اور دو اس کے پلڑے ہوں گے، اور یہ ہاتھ میں ہوگی حضرت جبرائیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں یہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اگر تو یہ تصور ہو تو پھر تو سمجھ میں بات یوں آتی ہے کہ نیک اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے اور جو برائیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے۔ اب فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری رہا یا وہ برائیوں والا پلڑا بھاری رہا، یہی چیز فیصلہ کن ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ انداز نہیں ملتا جس میں کہ دو پلڑے ہوں اور پلڑوں کا مقابلہ ہو، نیکی کے پلڑے اور بدی کے پلڑے، بلکہ اگر قرآن مجید میں یہ ذکر جو آیا ہے اگر اس کا اگر احصاء کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے موزون ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ موزون یعنی وہ شے کہ جو تولی جائے گی، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی معیار معین ہوگا۔ اگر اس معیار سے وہ بالا تر ہے تو کامیاب ہو گئے، اور اس معیار سے اگر کم تر ہے تو پھر ناکامی ہوئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جن میں یہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ 4 مقامات اور ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ اور اس روز ہم رکھ دیں گے میزانیں یا وہ چیزیں کہ جو وزن کی جانے والی ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اصل شے جو ہے وہ طے ہو جائے گی کہ وہاں در حقیقت وزن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت میں مضمون آئے گا، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اب یہاں پر نیکی یا بدی میں سے کسی کا تذکرہ نہیں، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آیا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، وہاں بھی نیکی یا بدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انسانی اعمال، مجرد اعمال، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوں، پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہوں، زمین کے پیٹ میں گھس کر کیے گئے ہوں، فضا میں یا خلا میں وہ عمل کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اسی طرح یہاں ہے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 8 اور 9 میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس کے دونوں مفہوم ہیں۔ وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا، وزن ہی سے بات طے ہوگی، اور یہ بھی کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا، باطل میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ باطل چاہے پہاڑ کے مانند نظر آ رہا ہو، اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ وہ بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں 3 مقامات کے حوالے سے کہ نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن اصل میں تو وہ راکھ کا ایک ڈھیر ہوگا، اس میں وزن ہوگا ہی نہیں۔ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن ہی اس روز حق ہوگا، یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اور نمبر 2 حق ہی میں اس روز وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی وہ تولیں، ایک لفظ میں جو ہے بار بار لا رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، جن کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہماری آیات کی ناقدری کرنے کے باعث۔ یہاں تقریباً وہی الفاظ آ گئے کہ جو سورۃ القارعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا مقام ان الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ
فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کے امیدوار نہیں رہے، انکار کیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آخرت نہیں، لیکن یہ کہ وہ اعمال تو کرتے رہے، کچھ نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں. حبطت اعمالهم، ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ان کے لیے ہم کوئی وزن قرار نہ دیں گے قیامت کے دن. ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، چاہے اعمال کتنے ہی بھاری بھرکم ہوں، جیسے کہ 3 آیات کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا. چوتھا مقام ہے یہ سورۃ المومنون آیات 101 تا 103. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن اب ان کے لیے نہ تو کوئی آپس کے نسب مفید ہوں گے، نہ ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا. نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ کیفیت ہوگی. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جن کی تولیں بھاری ہوں گی وہی ہوں گے فلاح پانے والے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. تو 3 مقامات ہو گئے قرآن مجید کے جن میں ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ کا ذکر آیا ہے. ایک یہ سورہ قارعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک سورہ اعراف اور ایک سورہ مومنون. ان کو اب سمجھیے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے. موازین، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد موازین میزان کی جمع ہے، اگرچہ حضرت حسن بصری کا قول بھی ہے، اور لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ یہ میزان کا کوئی تصور جو ہے مطابقت نہیں رکھتا. واللہ اعلم. یہ حقائق ہیں اس عالم کے کہ جن کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح سمجھنا اور ان کا ادراک اور شعور جو ہے کامل انداز میں، وہ یہاں ممکن نہیں ہے. وہ تو حقیقت وہاں کھلے گی. ویسے تو میزان آج کل ہمارے پاس وہ بھی ہوتی ہے جس کے 2 پلڑے نہیں ہوتے. سپرنگ بیلنس جو ہے وہ تو ایک ہی شے ہے، اس کے ساتھ آپ نے لٹکا دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا وزن اتنا ہے. اور اب جس طرح کے الیکٹرانک جو ہے وہ تو مختلف قسم کی میزانیں آ گئی ہیں. لیکن ایک رائے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد ہے موزون، اور موزون ہوں گے صرف وہ اعمال جو خلوص اور اخلاص پر مبنی ہوں. وہ اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ کیے گئے، صرف وہی ہوں گے جن کو وزن کیا جائے. باقی ریاکاری والے اعمال حبام منصورہ اڑا دیے جائیں گے، وزن کیے ہی نہیں جائیں گے. جس ایمان کے پیچھے آخرت کا ایمان نہیں تھا، جن اعمال کے پیچھے، جن کی پشت پر یا جن کی تہ میں، جن کی بنیاد میں، ان کو وزن کیا ہی نہیں جائے گا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ان کا وزن ہے ہی نہیں. یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی وزن قرار نہیں دیا جائے گا، یا ان کے لیے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے، ان کو تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ زلزال اور سورۃ العادیات کے حوالے سے، یہ چوتھی ڈائمنشن ایڈ کر لیجئے اس وقت. پہلے تو یہ کہ ایک عمل ہے ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے، ظاہر کے اعتبار سے بدی ہے. اس کا ذکر سورۃ الزلزال میں ہو گیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. دوسری ڈائمنشن، اب نیتوں کا سوال آیا. یہ نیکیاں جو ہے ان کے پیچھے خلوص بھی تھا، ان کی تہ میں للہیت بھی تھی کہ نہیں، یا یہ کہ ریاکاری کی نیکیاں تھی جو اس میں بھی اب آگے نکل آئیں. خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک اعمال اب وہ ہوں گے کہ جن کو تولا جائے گا. لیکن چوتھی ڈائمنشن آ رہی ہے، یا تھرڈ ڈائمنشن کہیے صحیح معنی میں، کہ یہ جو وزن ہے کس معیار کے مقابلے میں کیا جائے گا. ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس تک اگر یہ وزن جو ہے نیکیوں کے، مخلصانہ نیکیوں کے اعمال، وہ جو سورۃ البینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، مخلصین لہ الدین حنفاء، اخلاص کے ساتھ بندگی کی گئی ہو اللہ کی، وہ اگر کیفیت ہے
یہ اعمال خاص حد تک پہنچیں گے تو انسان اس کو کہا جائے گا ثقلت موازینہ، اس کی یہ نیکیوں کے جو موزون نیکیاں ہیں، قابل وزن جو نیکیاں ہیں، جن کو وزن کیا جا رہا ہے، جو اخلاص پر مبنی تھی، یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں، تو وہ معیار معین ہوگا کس شے سے؟ اگرچہ یہاں ان صورتوں میں وہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن وہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے وہ معیار ایک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف انسان دنیا میں جو آئے ہیں تو مختلف کیفیات لے کر آئے ہیں، ہر ایک کی اپنی وسعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو جانچا جائے گا اس کی وسعت کے اعتبار سے، لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی شخص رسپانسبل نہیں قرار دیا جائے گا مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ اور جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک سب عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ اصل میں یہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میکڈوگل کا جو فلسفہ ہے، ماہر نفسیات میکڈوگل، کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصل ضرب ہے۔ ایک عامل ہے انسان کے جینز، وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں، آباء و اجداد کے اثرات ہیں، متوارث اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، باپ سے، دادا سے، نانا سے، پڑنانا سے، نہ معلوم کہاں سے، یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں، یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کرتے ہیں۔ پھر ایک ماحول، انوائرنمنٹ ہے، کس ماحول میں پیدا کیے گئے، ہندوؤں کے بت پرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا، کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا، کوئی اہل ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے، تربیت، تعلیم، ماحول، یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ایک شاکلہ بناتی ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شاکلہ سب کچھ نہیں ہے۔ میکڈوگل کی جو گمراہی ہے وہ یہ کہ وہ انہی دونوں کا حاصل ضرب سمجھ رہا ہے، گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں، فری ایجنٹ ہے ہی نہیں، انسان کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے، جو بنا دیا گیا وہی ہے، مجبور محض ہے۔ قرآن یہ بتاتا نہیں، ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے، وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے، وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک چوائس ہے۔ یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر، جس کو میں نے بارہا اس انگریزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کھال ہے، یہ کھال جو ہے، اب میں اپنی اس کھال سے باہر نہیں نکل سکتا، ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں تو کھال جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، میں رہوں گا کھال کے اندر۔ اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اس شاکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بھلائی کی، جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے، اس کی جولانی بہرحال اس شاکلہ کے اندر ہوگی۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق، یہ وسعت ہے کہ جو اس کو ملی ہے، اس کے جو جینز ہیں۔ کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروثی اثرات کے تحت بزدل ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے، بہادر ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت غبی ہے، کند ذہن ہے، اور کوئی شخص ہے کہ جو موروثی طور پر وہ ذہین ہے، ان کے آباء و اجداد میں وہ ذہانت جو ہے چلی آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی، وسعت اور شاکلہ، ان دونوں کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اور اس نے اس میں کتنی محنت کی ہے، لہذا ہر شخص کی کامیابی کا معیار جدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاٹھی ہے، بس اس سے ہانک دیا جائے سب کو برابر، ایک ہی معیار پر سب کو ناپا جائے، تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا، نہ ہر انسان کی وسعت جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی۔ تو گویا کہ محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو واللہ اعلم، ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، میں بیان کر چکا ہوں، دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں، موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور میزان سے مراد کیا، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں برائیاں تول دی جائیں۔ لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید میں کہیں نہیں۔
قرآن مجید میں تو ایک ہی شے ہے، وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے، یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک اعمال، اور نیک اعمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی، انہی میں وزن ہے اور کسی شے میں وزن ہی نہیں۔ باقی تو حبام منصورہ ہیں، وہ تو کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ تو ایک راکھ کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھونکا آیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، ان کو تولا جائے گا ہی نہیں۔ تو تولی جانے والی صرف نیکیاں ہیں، اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر مبنی ہو۔ اب دیکھا جائے گا یہ معیار تک، ایک معین معیار تک آ گئی یا نہیں۔ فرض کیجئے 33% ہم اگر پاس مارکس رکھتے ہیں تو کسی شخص کا جو بھی شاکلہ تھا، جو اس کی وسعت تھی، اس کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا، اگر اس میں 33% ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس کے اعتبار سے 33% بھی نہیں ہوا تو ناکام ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب یہ ہر شخص کا وہ معیار معین ہوگا اس کے شاکلہ اور اس کی وسعت کے اعتبار سے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار۔ اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کر دے، وہ لہو ہے۔ الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت نے۔ اب تکاثر جو ہے، کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے 3 معنی ہیں۔ کثرت کی طلب، نمبر 2 کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ۔ نمبر 3 کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یہ 3 معنی ہیں۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں محتاط کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور محتاط پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنے نے۔ تینوں معنی ہوں گے۔ غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، کپڑے کے 2 جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے۔ خیر مما کثر و الہا، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، محتاط میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر دے۔ جب محتاط ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا۔ الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے؟ یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے، اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حقائق سے غافل کیے رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی۔ اس میں انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ لیکن حاصل کیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاط کی طلب نے، یا محتاط کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے، یا محتاط کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک۔ اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ 2 گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر
کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر شے ہوتی ہے. تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں. لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ اور مستند روایت بھی نہیں ہے اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں. حتیٰ زرتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اتر نہ جائے. ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے گا، دوسری ہو تیسری کا طالب ہو جائے گا. انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں کر سکتی. اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ وہ بہتات کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں قبر میں، تب بھی یہ بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ، یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک. کلا سوف تعلمون، اب یہ ہے انذار کا انداز. کوئی نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، تم جان لو گے. سوفا کہا ہے یہ، حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے، اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، موت منڈلا رہی ہے ہمیشہ ہر شخص کے سر پر، اس کی موت کچھ پتہ نہیں، اگلے ہی لمحے آ جائے. لہذا سین کے ساتھ بھی، لیکن سوفا ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے، صحت بھی ہے، بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو صوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی. اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصرع آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز ہوش آئے گی، لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا، کیا حاصل. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید، پھر حقیقت منکشف ہو جائے گی. ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری فبصرک الیوم حدید، اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، ہر شے، ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا. یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے، لو، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے. یہ تمنائی جو ہے، ماضی تمنائی، وہ بھی اس انداز میں آتا ہے. کلا لو تعلمون، اگر تم جان لو، کاش کہ تم جان لو. لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے، اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لترون الجحیم جو ہے یہ اس کا جواب ہے، شرط کا جواب، لیکن ایسا نہیں ہے. اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محذوف ہے، اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراً بعد جو ہے محذوف کو مانا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہاری عاقبت سنور جائے. یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محذوف ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تم اپنی
زندگی کا رخ درست کر لو گے، تمہاری عاقبت سنور جائے گی، تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال وزنی ہے، کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ تینوں بھی در حقیقت کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ہی کے تابع ہیں۔ یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس سورت کے آخر تک۔ ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا لازم، اور یہ کہ تم دیکھو گے جہیم کو، جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے، آنکھ والا دیکھنا، یقین کا دیکھنا، اور پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، تو یہ گویا کہ جواب شرط اب اس کے بعد آئے گا۔ یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے، تم انجام بد سے محفوظ ہو جاؤ، تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ، تو یہ بھی ایک رائے ہے، اور رائے قوی معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جواب شرط کو اگر محذوف مان لیا جائے، اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلام مستانفہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو بات زیادہ نکھرتی ہے۔ واللہ عالم، میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے، کوئی مفر نہیں، اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے، اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں، عین الیقین کے درجے میں نہیں، وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے، تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے، تمہیں دلیل سے، عقل سے بات کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر۔ وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو، جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر، کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے، کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے، یہ ہے وارد۔ مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے، اور جو جہنمی ہیں وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو آنا ہی ہے۔ یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے، وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، کہ جو روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے، وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے، اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے، اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے، جواب شرط تو محذوف ہے، لیکن یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں، اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کہا، یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کوئی نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لا محالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، جس کو کہ اوپر فرمایا گیا حاویہ فَأُمُّهُ حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ نَارٌ حامیہ، اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے، انٹرلاک کر رہا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے، یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے، یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو، یقین، علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے
کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو، تو پھر یہ کہ تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے، تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ لیکن بہرحال ثم لترونها عین الیقین، پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب یہاں پہ عین الیقین آیا، مشاہدے پر مبنی یقین۔ میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی۔ ابھی یہ ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں۔ ایک حدیث تو بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالت اخروی سے یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گلائی، 80 برس دیے تھے، کہاں صرف کیے۔ پھر دوسرا سوال، عمر کا ایک خاص حصہ شباب، جوانی کا دور، قوتوں کا، امنگوں کا، حوصلوں کا، عزائم کا، وہ کہاں گوائی، جوانی جو ہے وہ کہاں گوائی۔ پھر 2 سوال مال کے بارے میں، ہم مال ہی من اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، جائز سے کہ ناجائز سے، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور پھر ایک سوال، وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا۔ ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وہیں کا وہیں ٹکا رہا، وہ 0 ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا۔ وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ یہ 5 سوال اس حدیث میں آئے ہیں۔ باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی سیرت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقے کی کیفیت تھی اور شدید نقاہت۔ حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقے سے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ حضور شاید اپنے لیے تو نہ بھی یہ کرتے، لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ گئے۔ ایک انصاری صحابی تھے ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری، ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی، وہاں چلے گئے۔ وہاں 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا، تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحیثم کی، وہ دوڑتی ہوئی نکلی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی، پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں، ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحیثم وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے۔ پھر وہ دوڑی، انہوں نے کچھ کھجور جو ہے وہ سامان کیا حضور کی ضیافت کا۔ پھر جب وہ آ گئے ابو الحیثم تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی ذبح کیا، گوشت بھی تیار کیا، ضیافت کا اہتمام ہوا۔ جب یہ کھا چکے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا ہوگا۔ باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شے ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تو بہرحال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا۔ صحت دی ہے، حساب دینا پڑے گا۔ قوت دی ہے جسمانی، حساب دینا ہوگا۔ مال دیا ہے، حساب دینا ہوگا۔ اولاد دی ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر، یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گیا عافیت کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں۔
ثم لتحسبن بما تعملون، پھر عمل کیا جو بھی کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے گا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، کوئی چھٹکارا نہیں، بھلائی کا بھلا برائی کا برا. اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو اکاؤنٹ فور کر دینا جو ہے، نیکیاں ہیں جو اگر بدائی جو برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفع کر دیا ہے، ان کا کفارہ بن گئی ہے، تو سامنے تو آئیں گی، لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئیں گی، وہ چیزیں حساب کتاب میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے، حساب کتاب میں نہیں آئے گا، لیکن دکھا دیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی. اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات. یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصاء کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیہ کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں، جیسے نفس انسانی کی 3 کیفیات، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے. انسانی جان، اخرجوا انفسکم، فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان، تو یہاں نفس سے مراد جو ہے پورا انسان کی کا معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے. لیکن 3 کیفیات ہیں اس کی. ایک نفس امارہ ہے، یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈ یا لیبیڈو سے، ہمارے اینیمل انسٹنکٹ سے، جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا. ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، کانشنس ہے، یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے. اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت، جبکہ انسان خیر پر، نیکی پر، ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے، جم جائے، استقامت حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، دل ٹھک گیا. اسی طرح یقین کی 3 کیفیتیں ہیں. 2 اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین. ایک یقین ہے علم کے درجے میں، یقین علمی، یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے، دلائل سے، علم نظری، اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے. ایک یقین ہے عین الیقین، ایک شے کو دیکھ لیا بچشم سر، ایک شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا، اب یقین جو ہے یقیناً اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا. اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے حق الیقین. سورہ واقعہ میں ان ھذا لہو حق الیقین، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین، انہ لحق الیقین. اب اس پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے، ان تینوں میں کیا مراتب ہیں، کیا مدارج ہیں، نسبتیں کیا ہیں، وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے. امام راغب اصفہانی نے الیقین من صفت العلم فوق المعرفہ، یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے جو معرفت سے بلند تر ہے. معرفت، اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے، معرفت حاصل ہو گئی، لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا. الیقین من صفت العلم فوق المعرفت والدرایت، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، صغرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین. وَهُوَ سکون الفہم مع ثبات الحکم. اس میں 2 کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے، دل ٹھک جائے. ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم، انسان کا دل کا ٹھک جانا، عقل کا مطمئن ہو جانا، نفس مطمئنہ، یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں، حقیقت یہی ہے. اور اس کے ساتھ ثبات الحکم، رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے. یہ ہے اصل میں یقین.
اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند تر لفظ ہے یہ یقین، ایقان، یقین، اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا، آمن لہو مان لیا، ٹھیک ہے، تردید نہیں کی، اور ایمان جو بہی کے ساتھ بھی آتا ہے، آمن بہی، اس کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے قانونی ایمان، ظاہری ایمان۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، کسی جگہ بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مسلمان، منافق، مومن سب کے سب شامل ہیں۔ لیکن یقین کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں خاص طور پر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سورہ لقمان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، زور تاکید کے لیے ہم کو بھی دوبارہ 2 مرتبہ سورہ لقمان میں لائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کا صرف مان لینا مفید نہیں ہے جب تک کہ اس کا یقین پیدا نہ ہو جائے، اور یہی بات کہی گئی ہے اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، وہ گمان سا تو ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہوگی، بات واقعی وزنی ہے، مدلل ہے، آخر نیک اور بد برابر تو نہیں ہو جانے چاہیے، بات وزنی ہے آپ کی، اگر نیکی نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، خیر بھلا، اور اگر بدی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن دل نہیں ٹھکتا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، اصل شے جو مطلوب ہے وہ یقین ہے آخرت کا، وبالآخرۃ هم یوقنون وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یقیناً کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے سورہ نساء، وما قتلوه یقینا، ہرگز قتل نہیں کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود نے، یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ خام خواہ کا ان کا خیال ہے، یہ ایک مشتبہ صورت تھی جو ان کے لیے بنا دی گئی۔ 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے موت کے معنی میں قرآن مجید میں، سورہ ہجر میں حتی اتانا الیقین، یہ سورہ مدثر میں، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سورہ ہجر میں، یعنی یقین وہ یقینی شے، شدنی امر جس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اس سے بھی اصل میں اس یقین کا جو لغوی مفہوم ہے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ موت وہ شے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں، اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کیا جاتا، سب سے زیادہ یقینی شے جو ہے وہ موت ہے، تو یقین، الیقین کہا گیا موت کو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری وقت تک آپ اپنے رب کی بندگی کرتے جائیے، آخری سانس بھی آپ کا بندگی رب کی کیفیت میں نکلنا چاہیے، اور یہ کہ حتی اتانا الیقین سورہ مدثر میں یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب یہاں پر جو میں یقین جو آیا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ان 3 مدارج یا مراتب کو ایک سادہ سی مثال سے پہلے واضح کر دوں۔ آپ نے دیکھا کہیں کہ دھواں ہے، آپ نے نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہوئی ہے، دھواں آپ نے نہیں دیکھا، یہ علم الیقین ہے، یہ نظری علم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جہاں ہو وہاں دھواں ہوتا ہے، دھواں جہاں ہو وہاں آگ ہوتی ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، لہذا دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا حکم لگانا یہ علم الیقین ہے، قرائن سے، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، دلیل سے، یہ کائنات ہے تو یقیناً کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ مخلوق ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ہے، یہ دلیل ہے، استدلال ہے، لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الیقین ہے، نظری علم، استدلالی علم، اس کی بنیاد پر علم یقین، البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے، گہرائی ہو سکتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے، یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے، لیس الخبر و کل معائنہ، وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا، یہ عین الیقین ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، بچشمے سب دیکھ لیا، اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے، یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے، معائنہ ہے۔ لیکن یہاں آپ نوٹ کیجئے ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں، کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے، یا کوئی شے نظر آ رہی ہے، رنگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے،
یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے. حواس دھوکہ دیتے ہیں انسان. اسی لیے وہ بہت مشہور مصرع ہے کہ آنچیں می بینیم یا رب یا بیداریست یا رب یا بے خواب. پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، یہ بیداری ہے. دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں. اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورۃ النجم میں آئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا. بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن، آنکھ اور دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا. دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کوئی دھوکہ ہے. یہ آگ نہیں ہے، آگ کی کوئی صورت ہے. یہ برف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے. یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے. یہ انداز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا، اب یہ حق الیقین، یقین کا آخری درجہ. یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے. اس میں اگرچہ اب بحثیں ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین. صوفیہ نے بڑے طنز کیے ہیں متکلمین پر. پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکین بود. یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو، اپنا تجربہ ہو. لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے. یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا. عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا. یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کا پردہ حائل رہے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے، عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا، تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ. لیکن یہ تو بہرحال معجزات میں سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے. پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید ریشنلسٹ ہے وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رؤیت ہی قرار دیتے ہیں، رویا ہی قرار دیتے ہیں، ایک طرح کا خواب. لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسدہ شریف ہوا ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو. اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشم سر دیکھا ہے، اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے. وہ تو جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بتانا بھی بیکار ہے، اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشح ہو رہا تھا، تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جمع کر. نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات رب الکبریٰ. دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات. بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشم سر دیکھا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے. ہمارے لیے عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا، اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا. آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استسقاء آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے. ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا حضور، کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں. اس درجے مشاہدہ قرب. اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی دوسرے مرحلے میں، اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھبکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا. تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں. لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے. یہ انسانوں کے لیے جو فرمایا کہ ثم لترونھا عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ کر رہو گے اسے، یقین کا دیکھنا.
وہ عین الیقین ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم